بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال تحریر فرمایا ہے کہ قرض کے بوجھ کی وجہ سے شدید پریشانی ہے اور اس کے لیے کوئی دعا بتلائی جائے۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی شخص پر قرض کا بوجھ ہو جائے تو اسے ہٹانے کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے کئی دعائیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتی ہے، اور یہ قاسم بن محمد جو ہیں یہ اصل میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، قاسم بن محمد بن ابو بکر ان کا پورا نام ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اسما رضی اللہ عنہ تھیں، اور ان کے ہاں ولادت ہوئی محمد کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کا سفر شروع ہوا ہے تو راستے میں ایک مقام پہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے ان کو جنم دیا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہلانے دھلانے کے بعد اس چھوٹے سے بچے کو لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس بیٹے کی ولادت پہ، اور اس خوشی میں ارشاد فرمایا کہ سموہ باسمی، اس کا نام میرے نام پہ رکھو، میرا نام لے لو اس کے لیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ درخواست کی تھی کہ آپ نام بھی تجویز فرما دیں، جو اتنے خوش ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو میرا نام دو، محمد بن ابو بکر یہ تھے۔ ان کے بیٹے تھے قاسم، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کی تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر اتنے بڑے آدمی تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا گیا کہ آپ کی خلافت ٹھیک نہیں ہے اور اس پہ اعتراضات بنو امیہ نے کیے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن محمد بن ابو بکر کے شاگرد بھی تھے رضی اللہ عنہ، وہ جب مدینہ منورہ میں گورنر رہے تھے تو ان کی صحبت میں رہتے تھے، تو انہوں نے بنو امیہ کو بلایا اور انہوں نے کہا یہ کیا باتیں میں سن رہا ہوں حکومت کے خلاف، اگر تم لوگوں نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور جا کر بغیر کسی سے پوچھے خلافت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دوں۔ یہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ ان کی یہ روایت آئی ہے طبرانی میں۔ طبرانی کا اصل تلفظ یہی ہے، طا پر بھی زبر ہے، با پر بھی زبر ہے، طبرانی۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ام المومنین رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھی، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حل سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعان، بیٹی کوئی دعا جو آپ نے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ کان یعلمنا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہوں، کہتے ہوں۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے انہیں دعا بتائی کہ والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض والوں کے لیے ایک دعا ارشاد فرماتے تھے، وَذَكَرَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّلَامَ كَانَ يُعَلِّمُهُ أَصْحَابَهُ وَيَقُولُ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواریوں کو قرض کی ادائیگی کے لیے یہی دعا بتایا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ وہ دعائیں بتاتے تھے جو حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے۔ اس کی ایک مثال وہاں بھی آپ کو ملے گی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر ایک دم کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے بچوں، میں جیسے تم دونوں بھائیوں پہ دم کر رہا ہوں نا، یہی کلمات
میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر بھی ایسے ہی پڑھ کے پھونکا کرتے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا اور فرمایا کہ لو کان علی احدکم جبل ذہب دینا، تم میں سے کسی انسان پر اتنا قرض ہو جائے کہ جیسے سونے کا پہاڑ اس نے ادا کرنا ہے، لقضاہ اللہ عز وجل عنہ، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا فرما دے گا تمہاری دعا کو قبول کر کے کہ تم ایک دن اپنے قرض سے نجات پا جاؤ گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور انہیں تلقین کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم فارج الہم، اے پروردگار فارج الہم، تکلیف، پریشانی، بہت زیادہ کوئی چیز انسان کو اپنی گرفت میں لے لے، وہ ادائیگی کا فکر، اے اللہ جو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، یہ اللہ کی پہلی صفت یا وصف بیان کیا۔ کاشف الغم، اے اللہ جو مصائب تکالیف کو ہٹا دیتا ہے، اے اللہ جو مصائب اور تکالیف کو دور کر دیتا ہے۔ مجیب دعوت المضطرین، اے پروردگار جو اپنے بندوں کی اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قرار ہو کر اسے پکارتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر، اور لوگوں اس پہ بھی تو غور کرو کہ جب کوئی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو کون ہے جو اپنے بندے کی سنتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری باتوں کو سنے اور تمہاری فریاد رسی کو پہنچے؟ تو قرآن کریم میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ بھی ہیں اور معانی بھی۔ مجیب دعوت المضطرین، رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، اے وہ ذات جو دنیا میں بھی بے حد مہربان ہے، اس کی رحمت عام ہے۔ رحمان اور رحیم دو الفاظ ہیں، فرمایا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، دونوں طرح اللہ تیری رحمت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، اور تو یہاں بھی رحیم ہے وہاں بھی رحیم ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بعض مفسرین نے، یا عام طور پہ مفسرین نے، رحمان اللہ تعالیٰ کے جو نام گنا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ذات جس کی رحمت دنیا میں کام آئے، اور رحیم وہ جس کی رحمت آخرت میں کام آئے۔ تو رحیم کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے یا پچھلی امتوں میں بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کے پیروکار مسلمان رحمہم اللہ جو صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے گئے، ان کے لیے بھی خدا کا اسم گرامی رحیم، اس کے انوار و برکات انہیں آخرت میں نصیب ہوں گے۔ تو رحیم آخرت کے لیے، رحمان دنیا کے لیے۔ اور بعض حضرات نے اس کو زیادہ نہیں مانا، وہ کہتے ہیں رحمت ہے اس کی اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ اسی لیے یہاں پر آیا کہ رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، اے وہ ذات جو دنیا میں بھی اپنی مہربانیاں، عنایات اپنے بندوں پہ نازل کرتی ہے، اور آخرت میں بھی اے پروردگار تیری رحمت کام آنے والی ہے۔ ورحیمہما، اور آخرت ہو یا یہ دنیا ہو، دونوں میں اے خدا تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ انت رحمانی، اللہ میرا تو اتنا تیرے ساتھ تعلق ہے کہ تو میرا ہی رحمان ہے۔ یہ محبتوں میں ہوتا ہے ایسے، تعلق میں ہوتا ہے ایسے کہ انسان جس پر اعتماد، بھروسہ اور جس سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے بس تو میرا ہی ہے۔ ماں کو کبھی آپ دیکھیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے تو کتنا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ تو صرف میرا ہی بیٹا ہے، مطلب یہ کہ تیرے اور کسی کے ساتھ گویا تعلقات ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسے کے ساتھ مومن کہتا ہے کہ انت رحمانی، تو میرا رحمان ہے، اے پروردگار تو بس مجھ پہ بہت رحمت کرنے والا ہے۔ فرحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحمت فرما، رحمتاً ایک ایسی رحمت بھیج دے، تغنینی بہا عن رحمت من سوا کا، اے اللہ تیرے علاوہ جتنے بھی مہربانی کرنے والے ہیں نا، اللہ میں سب سے بے نیاز ہو جاؤں، بس تو ایسی مہربانی کر۔
ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا، اس نے یقیناً جذبہ رحمت سے کام لیا، وہ جذبہ رحمت جو انسان کے دل میں ایک یا دوسرے کے لیے ہے، اس نے اس کا مشکل حل کر دی، مصائب کو حل کر دیا، تکالیف کو حل کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑا اجر اس نے پایا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب معراج میں گیا تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جس نے صدقہ کیا اسے 10 گنا ثواب ملا، اور جس نے قرض دیا اسے 18 گنا ملا۔ میں نے کہا جبریل، قرض پہ زیادہ اور صدقے پہ کم، یہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب کوئی قرض دیتا ہے تو کسی بے قرار آدمی، کسی پریشان حال کی تکلیف کو دور بھی تو کرتا ہے نا، اس لیے اس کے لیے ڈبل اجر ہو گیا، گویا کہ ڈبل کے قریب۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَقَانَ عَلِيَّ بَقِيَّةٌ مِّن دَيْنٍ، میرے ذمہ قرض ہو گیا تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرنے والے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں، وفات سے چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبے، آخری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ امن الناس، سب سے زیادہ مجھ پر جس نے احسان کیے ہیں اور جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا اور اللہ ہی اس کے احسانات کو چکائے گا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے فرمایا کہ فَقَانَ عَلِيَّ بَقِيَّةٌ مِّن دَيْنٍ وَكُنْتُ لِلدَّيْنِ كَارِهًا، اور مجھے اس قرض کی ادائیگی کی وجہ سے پریشانی بھی تھی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکھائی ہوئی دعا مانگتا رہا حتیٰ قضاہ اللہ عز وجل عنی، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے مجھ سے قرض کا بوجھ دور کر دیا۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں دعا کا باب باندھا ہے نا، اس جگہ یہ حدیث لائیں۔ تو جو دعا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت رحمانی فرحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک، تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ پھر سے پڑھتے ہیں، اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت رحمانی فرحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اللہم فارج الہم، اے پروردگار جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، کاشف الغم میں انسانوں پر غم کا جو بوجھ ہے اسے ہٹا دیتا ہے، مجیب دعوت المضطرین، اور اے اللہ جب بے قراری میں لوگ تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، دنیا اور آخرت پر سب سے زیادہ دنیا اور آخرت میں مہربانی کرنے والے اور ان دونوں جہانوں میں اپنی رحمت کو بھیجنے والے، انت رحمانی، اللہ تو بس تو میرا تو رحمان ہی رحمان ہے، تو فرحمنی رحمتاً، مجھے ایک ایسی رحمت نصیب فرما دے، تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اللہ جو مجھے سارے اور مہربانی، احسان اور رحمت کرنے والے سب دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز کر دے اور میں تیرے در کا ہو جاؤں اور تیری رحمت میرے ساتھ چمٹے اور میرے مسائل کو حل کر۔